تراوی میں جو قرآن پاک آج تک ختم ہوتا چلا آ رہا ہے یہ سنت فاروقی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی تراوی میں قرآن پاک مکمل ختم نہیں فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ قرآن ختم ہونا چاہیے، اس دن سے کسی صحابی نے انکار کیا، تابعی نے، تبع تابعی نے، بلکہ یہ بھی ختم کر دیا اپنی مسجدوں میں۔ کرتے ہیں یا نہیں؟ جی کرتے ہیں، قرآن یا فاتحہ؟ ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا وہ تو قاری صاحب کا ہے، آپ کی تو صرف فاتحہ پیچھے پڑھی ہے، باقی تو پڑھے نہیں آپ نے۔ تو آج دعا بھی یوں ہی کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا، یہی بات ہونی چاہیے۔ تو جلدی سے کہتا ہے نہیں 113 صورتیں جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ تو میں نے کہا 114 سے کیا گناہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر وہ ہو گئی تو یہ بھی ہو گئی۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ کسی ایک نے انکار کیا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تراوی میں قرآن ختم نہیں ہوا۔ اچھا قرآن پاک میں کسی جگہ 13-14 جگہ پر سجدہ لکھا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ جی تلاوت کرتے کرتے وہاں قرآن بند کر کے سجدہ کر لیتے ہیں نا، اور جہاں رکوع لکھا ہے وہاں قرآن بند کر کے رکوع کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ بے فائدہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس جہاں سجدہ لکھا ہے وہاں تو آپ سجدہ کر لیتے ہیں نا۔ تو یہ جو رکوع لکھے ہوئے ہیں یہ رکوع تراویوں کے لیے لگائے گئے۔ 27ویں کو ختم کیا جائے تو 20 تراوی میں 20 رکوع روزانہ پڑھے جائیں گے نا۔ 20 کو 27 سے ضرب دے 540 بنتے ہیں۔ 5 چھوٹی صورتیں ہیں وہ ذرا زائد بن جائیں گے، لیکن 540 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا قرآن۔ اگر 8 تراوی ہوتی تو 8 رکوع روز پڑھے جاتے نا۔ تو 30 دن میں 27 بھی چھوڑو، 30 دن میں 240 رکوع پڑھے جاتے۔ سمجھا رہی ہے بات یا نہیں؟ تو بھئی یہ قرآن 20 تراوی والوں کا ہے، وہ ہمیں وہ قرآن لا کے دے جو 240 رکوعوں والا ہے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو 20 تراوی والوں کا ہے نا۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ ان کے زمانے میں باہر سے خطوط آئے کہ قرآن پاک جو 7 لغتوں پر پڑھا جا رہا ہے یہ باعث فتنہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہر زبان میں کچھ فرق ہوتا ہے نا لغت کا، کوئی قبر کہتا ہے، کوئی گبر کہتا ہے، کوئی ولی محمد کہتا ہے، کوئی ولی محمد کہتا ہے، واو کو بے بولتے ہیں ایک ہی زبان میں، پنجابی میں۔ عربی میں بھی 7 لغات تھیں، تو ہر آدمی کی زبان پر قریش کی لغت نہیں چل رہی تھی۔ رسول پاک نے دعائیں مانگی، بخاری شریف میں ہے کہ یا اللہ 7 لغتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضور پاک کے زمانے میں کتنی لغتوں پر پڑھا جاتا رہا؟ 7 لغتوں پر۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی 7 لغتوں پر، اب حضرت عمر کے زمانے میں بھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں جب باہر سے شکایتیں آئیں تو صرف لغت قریش باقی رکھی گئی، باقی لغتیں ختم کر دی گئی۔ اس لیے دوبارہ جمع قرآن کی ضرورت پڑی کہ اب صرف لغت قریش پر جمع کیا جائے۔ اب حضرت دعائیں کر کے 7 لغتیں منظور کرا رہے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اب یہ فتنے کا باعث بن گئی ہے، اس لیے صرف لغت قریش جو اصل ہے اسی پر قرآن کی تلاوت ہو۔ تو کسی صحابی نے حضرت عثمان سے اختلاف کیا؟ انہوں نے کوئی آیت حدیث پڑھی اس بارے میں؟ نہیں، تو سب نے حضرت عثمان کی تقلید کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا زمانہ آ گیا، انہوں نے نحو کے قواعد وغیرہ لکھوائے تاکہ اعرابی غلطیاں نہ ہوں اور اعراب لگوا دیے جائے قرآن پر۔ پہلے یہ نقطے اور زبر زیر وغیرہ
नहीं थे, तो जब ये इल्म नहव मुरतब होना शुरू हुआ तो किसी सहाबी ने इनकार किया? हजरत अली ने कोई आयत या हदीस सुनाई? अब आप जो रात दिन कुरान पाक की तिलावत करते हैं, क्या आपको हर हर जबर की दलील याद है कि यहां जबर क्यों है, यहां जेर क्यों है, यहां पेश क्यों है? तो आपका क्या ख्याल है कि ये कुरान की जबरें जेरें बगैर दलील के लगी हुई हैं? नहीं, आपको पक्का यकीन है कि एक जबर भी बगैर दलील के लगी हुई नहीं, एक जेर भी बगैर दलील के लगी हुई नहीं, लेकिन उनकी दलीलें उलमा को याद है, अवाम को याद। अब अवाम को कुरान पढ़ने की इजाजत है या नहीं? अगर तकलीद शिरक है तो हर जबर पर एक शिरक आ जाएगा, क्योंकि आपको दलील याद नहीं। हर जेर पर एक शिरक, हर पेश पर एक शिरक, हर जज़म पर एक शिरक, हर शद पर दो शिरक, क्योंकि डबल लफ्ज होता है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ते इस यकीन से कि हमें अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, और तकलीद जायज है, तकलीद जायज है। और अगर कोई तकलीद को शिरक करता है तो पूरा कुरान नहीं, पूरा पारा भी नहीं, एक रुकू पढ़ते पढ़ते आदमी इतने शिरकों में डूब जाएगा कि शायद फरिश्ते भी तलाश करते हुए आजिज आ जाए, और वो भी छोड़ जाए कि अच्छा जहां डूबा है वहीं रहे। वो कहते कि पोस्ती था, नशे में बैठा, उसका लड़का कुएं में गिर गया, उसने आवाज दी अब्बा जी मैं कुएं में गिर गया। उसने कहा अच्छा बेटा जहां रहो कुछ रहो। तो शायद फरिश्ते भी ये क्या करे चले जाए कि अच्छा जहां रहो कुछ रहो, शिरकों में डूबे हुए। तो ये कुरान पाक जो तरावी में खत्म होता है, ये कुरान पाक जो हजरत अबू बकर ने जमा कराया, ये कुरान जो लुग़ते कुरैश पर खालिज जमा किया गया, ये कुरान पाक जिस पर उम्मत ने बाद में एराब और नकात लगाए, ये उनका है जो तकलीद को जायज कहते हैं। जो तकलीद को शिरक कहते हैं उनको तो ये कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जरूर पढ़ना है।